بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کہ آپ سب جانتے ہیں کہ سال کے صرف 10 دن ایسے ہوتے ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے عام دنوں سے زیادہ عظیم قرار دیا ہے۔ ایسے دن جن میں کی گئی عبادت عام دنوں سے زیادہ محبوب ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ کو۔ ایسے دن جن میں مانگی گئی دعا ٹوٹے ہوئے نصیب بدل سکتی ہے۔ ایسے دن جن میں روتے ہوئے گنہگار کو بھی اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتے ہیں۔ اور حیران کن بات یہ ہے کہ یہی وہ دن ہیں جن کی قسم اللہ تعالیٰ نے خود قرآن مجید میں کھائی ہے۔ سورہ فجر میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ قسم ہے فجر کی اور 10 راتوں کی۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ یہ 10 راتیں کون سی ہیں؟ جی ہاں، بالکل، یہ ذی الحج کے پہلے 10 دن کی راتیں ہیں۔ یہ پہلے 10 دن ہیں جن کی فضیلت اللہ تعالیٰ نے خود بیان فرمائی ہے قرآن مجید میں۔ سوچیں جن دنوں کی قسم اللہ تعالیٰ خود کھائیں وہ کتنے عظیم ہوں گے۔ السلام علیکم، ویلکم بیک ٹو مائی چینل سمپل لائف وتھ می۔ امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے اپنے گھروں میں۔ میں بھی الحمدللہ ٹھیک۔ تو آج کی ہم بات کریں گے ذی الحج کے پہلے 10 دن کے حوالے سے ایک اسلامی موٹیویشنل ویڈیو کے ساتھ، جس میں ہم ڈسکس کریں گے کہ ذی الحج کے 10 دنوں کی فضیلت اور وہ عمل جس کو ہم اپنا کر اپنی قسمت بدل سکتے ہیں۔ عرفہ کے دن کی طاقتور دعا کے بارے میں آپ کو بتاؤں گی، تکبیرات، استغفار، صدقہ اور وہ عمل جو اللہ کے قریب کر دیتا ہے۔ اچھا، تو ہم سب سے پہلے جانتے ہیں کہ ذی الحج کے 10 دن اتنے خاص کیوں ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے نزدیک کسی دن کا عمل اس 10 دنوں کے عمل سے زیادہ محبوب نہیں۔ یعنی نماز، ذکر، صدقہ، قرآن، استغفار، یہ سب اعمال نہ ان 10 دنوں میں کئی گناہ بڑھ جاتے ہیں ان کا ثواب۔ یہ دن اصل میں اللہ کی رحمت کے دن ہوتے ہیں۔ بہت سے لوگ پورا سال دور رہتے ہیں عبادتوں سے، لیکن یہی دن ان کی زندگی بدل سکتی ہے۔ تکبیرات کی طاقت کے بارے میں ہم بات کریں گے کہ ذی الحج کے دنوں میں ایک خاص ذکر پڑھا جاتا ہے جسے کہتے ہیں تکبیر۔ اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر، اللہ اکبر، وللہ الحمد۔ دیکھیے، یہ جو تکبیرات ہیں نا، یہ گھر میں، کچن میں کام کرتے ہوئے ہاؤس وائف بچوں کے ساتھ آہستہ آواز میں نا یہ تکبیرات اپنے ذکر میں شامل رکھیں، اس سے بہت سکون ملے گا آپ کو۔ اچھا، ایک اور چیز کیا ہے کہ ہم استغفار کی طاقت کے بارے میں بات کریں گے۔ دیکھیں، استغفار کی طاقت تو ہے ہی بہت زیادہ نا، ہمیں اسے روز پڑھنا چاہیے۔ ہمیں روز استغفار کم سے کم 1000 مرتبہ تو ضرور پڑھنا چاہیے۔ تو بہت سے لوگ کہتے ہیں نا کہ ہماری زندگی میں سکون نہیں ہے، پریشانیاں ختم نہیں ہوتی، لیکن کبھی کبھی مسئلہ قسمت نہیں، گناہوں کی گرد بھی ہوتی ہے۔ تو استغفار نا دل صاف کرتا ہے، استغفار ہماری روح کو صاف کرتا ہے۔ تو استغفار کے بارے میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص استغفار کو لازم پکڑ لے، اللہ اس کے لیے ہر پریشانی سے نکلنے کا راستہ بنا دیتے ہیں۔ اور قرآن مجید میں بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو استغفار کرے گا اس کے مال میں برکت دی جائے گی۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم ان 10 دنوں میں بہت زیادہ استغفار کریں۔ تو پہلی چیز تو یہ ہو گئی کہ ہم نے تکبیرات بہت پڑھنے ان 10 دنوں میں، ہمیں استغفار کثرت سے کرنا ہے ان 10 دنوں میں۔ اور اب ہم تیسری چیز کی طرف چلتے ہیں۔ ہم نے تیسری چیز کیا کرنی ہے؟ ہم نے صدقہ و خیرات کرنا ہے، روز ڈیلی ہم نے اس 10 دنوں میں صدقہ خیرات کرنا ہے۔ آپ کی جتنی بھی حیثیت ہے، جو بھی آپ کر سکتے ہیں اتنی آپ اماؤنٹ نکالیں اور صدقہ کریں۔ دیکھیں، کبھی کبھی نا تھوڑا سا صدقہ بڑی مصیبت ٹال دیتا ہے۔ ضروری نہیں کہ آپ لاکھوں روپے دیں صدقے میں، آپ کی جتنی بھی حیثیت ہے جتنا آپ دے سکتے ہیں۔ اگر آپ پیسے کی بجائے ایک روٹی دے سکتے ہیں، کسی بھوکے کو کھانا کھلا سکتے ہیں، کسی کی دوائیاں لا کے دے سکتے ہیں، یا کسی یتیم کی مدد کر سکتے ہیں، تو اللہ کے نزدیک نا یہ بہت قیمتی اعمال ہوتے ہیں۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم صدقہ و خیرات کریں۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ چوتھی چیز جو ہم نے کرنی ہے وہ ہے قرآن پاک کی تلاوت۔ ہم نے ان 10 دنوں میں قرآن پاک کی تلاوت دل سے کرنی ہے۔ دیکھیں، ذی الحج کے جو دن ہے نا، قرآن سے نا اپنا تعلق مضبوط کر لیں۔ روز صرف 10 منٹ بھی پڑھیں گے نا آپ بیٹھ کر قرآن پاک، لیکن دل سے پڑھیں۔ خاص طور پر خاص صورتیں ضرور پڑھیں۔ سورۃ یاسین ہو گئی، سورہ رحمان ہو گئی، سورہ ملک ہو گئی، سورہ واقعہ ہو گئی، سورہ مزمل ہو گئی، اس طرح کی خاص صورتیں نا ضرور آپ پڑھیں، اور پھر آپ دیکھیں گے کہ آپ کو کتنا سکون ملے گا۔ تو ذی الحج کی ان 10 دنوں میں نا یہ 4 کام آپ نے ضرور کثرت سے کرنے ہیں۔ سب سے پہلے آپ نے اپنے ذکر میں تکبیرات کو شامل کریں۔
تکبیرات ضرور پڑھیں، اپنے استغفار کو بڑھا دیں، کثرت سے استغفار کریں اور صدقہ خیرات ضرور کریں، قرآن پاک کی تلاوت ان 10 دنوں میں ضرور کریں۔ اچھا، اب ہم آتے ہیں عرفہ کے دن کے حوالے سے تھوڑی بات کریں گے کہ عرفہ کا دن بہت اہمیت کا حامل ہوتا ہے۔ دیکھیں، حج کا نا سب سے عظیم دن ہوتا ہے یوم عرفہ، وہ دن جب اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پر اپنی رحمت نازل فرماتے ہیں، وہ دن جب لاکھوں حاجی عرفات کے میدان میں کھڑے ہو کر رو رہے ہوتے ہیں، رو کر دعائیں کر رہے ہوتے ہیں۔ اور حیرت کی بات یہ ہے کہ صرف حاجیوں کے لیے نہیں بلکہ گھر میں بیٹھا ہوا مسلمان بھی اللہ تعالیٰ سے اس دن بہت قریب ہوتا ہے۔ تو عرفہ کے دن نا ہمیں اپنی عبادتوں کو اور زیادہ بڑھا دینا چاہیے، ہمیں عرفہ کے دن کے روزے رکھنے چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے اللہ سے امید ہے کہ عرفہ کا روزہ پچھلے اور آنے والے 1 سال کے گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے۔ تو سوچیں کہ صرف ایک دن کا روزہ 2 سال کے گناہوں کی معافی ہو جاتی ہے ہماری۔ تو یہ کتنے اہمیت کے حامل ہے روزے، یہ کتنے فضیلت ببرکت روزے ہیں۔ اور عرفہ کے دن کی نا ایک طاقتور دعا بھی میں آپ لوگوں سے شیئر کروں گی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے بہترین دعا عرفہ کے دن کی دعا ہے، اور وہ دعا یہ ہے کہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ یہ دعا نا بہت پاورفل ہے، اور یہ عرفہ کے دن آپ نے خاص طور پر یہ دعا کثرت سے پڑھنی ہے۔ اس دن یہ دعا پڑھ کر آپ دل سے دعا مانگے، اور اگر آپ زیادہ نہیں پڑھ سکتی تو 313 مرتبہ تو اسے ضرور پڑھیں۔ ویسے آپ دن بھر بھی جتنی مرضی کثرت سے پڑھ سکتی ہیں، کوئی مخصوص کوانٹٹی نہیں ہے، لیکن اگر آپ کو ٹائم نہیں ملا اور آپ کو تھوڑا سا ٹائم ملا آپ کے پاس ہے تو آپ بیٹھ کر 313 مرتبہ اس دعا کو ضرور پڑھیں، اور اس کے بعد رو کر ضرور دعائیں کریں اپنے لیے اور خاص طور پر اپنے بچوں کے لیے، کیونکہ کہا جاتا ہے نا کہ ان 10 دنوں میں اور خاص طور پر عرفہ کے دن جب ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی اولاد کے لیے بہت زیادہ دعائیں کریں، اپنے دل سے دعائیں کریں اپنی اولاد کے لیے، کیونکہ دیکھیں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی انہی دنوں میں اپنے بیٹے کے لیے بہت دعائیں کی تھی، اپنی اولاد کے لیے بہت دعائیں کی تھی، اور اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا قبول فرمائی۔ اس لیے کہا جاتا ہے کہ ان دنوں میں اور خاص طور پہ عرفہ کے دن ہمیں اللہ تعالیٰ سے اولاد کے حوالے سے بہت دعا مانگنی چاہیے، اپنی اولاد کی قسمت کے لیے، صحت کے لیے، نصیب کے لیے، اور ہر چیز، مطلب اپنی اولاد کی ہر چیز کے لیے آپ دعا مانگیں، دل کھول کر دعائیں کریں اپنی اولاد کے لیے۔ تو اور اسی کے ساتھ ساتھ آپ اپنے گھر کے سکون کے لیے، رزق کے لیے، صحت کے لیے، گناہوں کی معافی کے لیے بھی ضرور دعائیں کریں۔ کبھی کبھی نا ایک سچی دعا بھی نا زندگی کو بدل دیتی ہے، آپ کی دل سے مانگی ہوئی دعا، آنسوؤں کے ساتھ مانگی ہوئی دعا آپ کی قسمت ضرور بدلتی ہے۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ ہمیں چاہیے کہ ہم ان 10 راتوں میں تہجد میں ضرور قیام کریں، ہمیں چاہیے کہ ہم روز ان 10 راتوں میں تہجد کو ضرور پڑھیں اور اس کے بعد خوب دعائیں کریں۔ ذی الحج کی راتوں میں نا اگر ممکن ہو تو صرف 2 رکعت تہجد ضرور پڑھ لیا کریں، ضرور، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ سے خوب دعائیں کیا کریں، اللہ تعالیٰ سے کہا کریں یا اللہ میں تھک گئی ہوں، میرے حالات آسان فرما دے، میرے حق میں جو بہتر ہے وہ کر دے۔ اللہ تعالیٰ دل کی آواز ضرور سنتے ہیں، تو ہمیں چاہیے کہ ان 10 دنوں میں تہجد ضرور پڑھیں اور دعائیں بہت زیادہ کریں، کثرت سے ذکر کریں، صدقہ و خیرات کریں، قرآن پاک کی تلاوت ضرور کریں، اور عرفہ کے دن ضرور خاص دعائیں ضرور پڑھیں اور ضرور عبادت کریں۔ دیکھیں ہم ہاؤس وائف نا کیا کرتے ہیں ان دنوں میں، عید کی تیاریاں، صفائی وغیرہ یہ سب تو ہوتا ہی رہتا ہے، گھر کی روٹین تو ویسے ہی چل رہی ہے، لیکن ہم نے نا اپنی عبادتوں کے لیے خاص وقت ضرور نکالنا ہے، کیونکہ ہم جو یہ عبادت کریں گے اس کا صلہ ہمیں دنیا اور آخرت دونوں میں ملے گا، تو ہمیں گھر کے کاموں کے ساتھ ساتھ نا اللہ کے لیے تو وقت ضرور نکالنا چاہیے ان خاص 10 دنوں میں۔ یہ بہت بابرکت اور قبولیت کے دن ہوتے ہیں یہ 10 دن، اور ان عبادتوں کے ساتھ ساتھ جو سب سے اہم کام آپ لوگوں نے کرنا ہے وہ یہ کہ بہت سے لوگ نا عبادت تو کرتے ہیں لیکن نا دل میں نا نفرت رکھتے ہیں، کینہ رکھتے ہیں، تو ذی الحج کے ان دنوں میں نا آپ نے یہ عہد کرنا ہے کہ آپ نے اپنے دل کو ضرور صاف کرنا ہے، اپنے دل کو صاف کر لیں، سب کو معاف کر دیں، اپنے دل کو صاف رکھیں، ہر بری چیز سے حسد چھوڑ دیں، غیبت چھوڑ دیں،
ہیں، دوسروں کے بارے میں بدگمانیاں چھوڑ دیں، کیونکہ صاف دل نہ عبادت کو خوبصورت بنا دیتا ہے اور ببرکت بنا دیتا ہے۔ تو اپنے دل کو ان عیبوں سے ضرور پاک کریں ان 10 دنوں میں۔ کیا پتہ یہ ذی الحج ہماری زندگی کا آخری ذی الحج ہو، کیا پتہ اگلے سال ہم موجود ہوں یا نہ ہوں، اس لیے ان دنوں کو ضائع نہ کریں۔ ہو سکتا ہے کہ آپ کی ایک دعا آپ کی قسمت بدل سکتی ہے، ہو سکتا ہے اللہ اسی ذی الحج میں آپ کے لیے رحمت کے، قبولیت کے دروازے کھول دیں گے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کی زندگی میں سکون، برکت اور آسانیاں عطا فرمائے، تو آج سے ہی استغفار شروع کر دیں، تکبیرات پڑھنا شروع کر دیں، عرفہ کے روزے کی تیاری شروع کر دیں، نیت کر لیں کہ ہاں میں نے عرفہ کے دن کے روزے ضرور رکھنے، اور اللہ سے تہجد پڑھیں روز، اور اللہ سے تہجد پڑھنے کے بعد دل سے دعا مانگیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان مبارک دنوں کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اسی کے ساتھ ساتھ آپ سب مجھے اجازت دیں، ملتے ہیں نیکسٹ ایک موٹیویشنل ویڈیو کے ساتھ۔ اگر ویڈیو میں کوئی بات بھی آپ کو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو ضرور لائک کیجیے گا، میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ، تب تک مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔